بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 190واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 183 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 183 ہے، لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الى جنبہ۔ لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الى جنبہ۔ لیس المؤمن نہیں ہے کامل مومن، بالذی یشبع وہ جو سیر ہو کر کھائے، وجارہ جائع اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، الی جنبہ اس کے پہلو میں۔ لیس المؤمن نہیں ہے کامل مومن، بالذی یشبع وہ جو سیر ہو کر کھائے، وجارہ جائع اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، الی جنبہ اس کے پہلو میں۔ اب یہاں پر یشبع صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، اسباب سمع یسمع، جیسے شبع یشبع شبعا و شبعا بمعنی دل بھرنا، شکم سیر ہونا، پیٹ بھر کر کھانا۔ شبع الجسم بمعنی موٹا ہونا، شبع من الامر بمعنی اکتا جانا۔ پھر اسی سے المشبع بالماء بمعنی پانی سے تر، المشبع بالہواء بمعنی ہوا سے بھرا ہوا، المشبع بالیأس بمعنی مایوسی کا شکار۔ جائع صیغہ واحد مذکر اسم فاعل بمعنی بھوکا، باب نصر ینصرو سے جاع یجوع جوعا و جوعتا و مجاعتا بمعنی بھوکا ہونا، بھوک لگنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مومن کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اگر وہ کامل ایمان چاہتا ہے تو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے، کہ جب وہ کھائے تو یہ سوچے کہیں میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں۔ پھر پڑوسی کا اطلاق اپنے ہمسبق، اپنے دوست، دیگر ساتھیوں اور قریبی مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے۔ پھر سب سے زیادہ وہ پڑوسی مقدم ہوگا جس کا دروازہ آپ کے گھر سے زیادہ نزدیک ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دو ہمسایوں میں سے ایک کا دروازہ تو میرے سامنے ہے اور دوسرے کا دروازہ مجھ سے دور ہے۔ بعض مرتبہ میرے پاس اتنی چیز نہیں ہوتی کہ دونوں کو بھیجی جا سکے، تو دونوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پڑوسی جس کا دروازہ تمہارے سامنے ہے وہ زیادہ حقدار ہے۔ مختصراً یہ کہ
اس حدیث میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ جس کے پڑوسی بھوکے سو جائے اور وہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو جائے تو اس سنگ دل بے حس اور مال کے پجاری شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لیس المؤمن بالذی یشبع، لیسا پہلے ناقص، المؤمن مرفوع بضم لفظاً یہ اسم ہوا، لیسا فعل ناقص کے لیے، بالذی میں با جارا، الذی موصولہ، یشبع پہلے مضارع واحد مذکر عائب کا سیاح ہے اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز استتار یہاں پر ذوالحال ہے کیونکہ آگے وہ حالیہ ہے۔ جارہ جار و مضاف اور ہو ضمیری مجرور متصل محلاً مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، آگے جا کر جائع بروزن فاعل، سیاہ اس میں فاعل ہے اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، پھر آگے جا کر الا جارا جنبہ، پھر سے مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا جائع شبہ فعل کے ساتھ، پھر جائع سی اس میں فاعل شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی ما قبل کے مبتدا کے لیے، یعنی جارہ مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہے یشبع کی ضمیر سے یعنی ہوا سے، پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ فاعل ہوا یشبع کا، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ما قبل الذی موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ خبر ہوئی لیسا کے لیے، اور آخر میں لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔